عزیز طلباء، چوتھی ویڈیو کلپ میں آپ کا خیر مقدم بات ہو رہی ہے حسرت موہانی کی، اور ابھی ہم نے کچھ اشعار لیے تھے حسرت کی غزلوں سے۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترکے محبت کی، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترکے محبت کی، تجھے تو وہ اب پہلے سے بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ میرے عزیز طلباء، حسرت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حسرت کی شاعری کے استاد تسلیم تھے۔ تسلیم نسیم دہلوی کے شاگرد تھے، اور حسرت کی اصغر گونڑوی سے بھی اچھی خاصی دوستی تھی۔ حسرت نے بی اے کرنے کے فوراً بعد 1903 میں اپنا سیاسی کیریئر شروع کیا تھا۔ جب 1916 میں کانگریس لیگ سمجھوتہ ہوا تو حسرت نے مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ 1946 عیسوی میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر یو پی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ بڑی باتیں بیٹا جن کا بار بار امتحان، خاص کر بڑے بڑے امتحانات میں پوچھنا لازمی ہے، تو یاد رکھے حسرت 3 بار جیل گئے، یعنی 3 مرتبہ جیل گئے۔ پہلی بار ہم دیکھتے ہیں 23 جون 1908 کو حسرت کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر کے 2 سال کی سزا اور 500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جرمانہ کی رقم وصول کرنے کے لیے پولیس نے ان کی ذاتی لائبریری نیلام کر دی تھی۔ حسرت کی گرفتاری اردو معلّہ اپریل 1908 میں مصر میں انگریزوں کی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے مضمون چھاپنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ حکومت نے ان کے مضمون کو باغیانہ قرار دیا تھا۔ حسرت دوسری بار 13 اپریل 1916 کو جیل گئے۔ حسرت پہلے مجاہد آزادی ہے جنہوں نے 1921 میں احمد آباد کانگریس کے سالانہ جلسے میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کی، اس کی پاداش میں انہیں 6 سال کی سزا دی گئی اور تیسری بار جیل گئے۔ گرفتاری 14 اپریل کو کانپور سے عمل میں آئی۔ حسرت سودیشی تحریک کے بہت بڑے علم بردار اور مبلغ تھے۔ میرے پیارے بچوں، حسرت کی زندگی کے حوالے سے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ حسرت نے 11 مرتبہ حج کیا تھا۔ میرے پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھنا، حسرت کی زندگی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حسرت نے 11 مرتبہ حج کیا تھا، اور جو مختلف ناقدین ادب ہے، جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے حسرت کے کلام کو بہت ہی اہمیت دی ہے۔ بہت ہی ان کے کلام کے حوالے سے ان کی جو رائے دیکھنے کو ملتی ہے وہ معتبر رائے ہے، کیونکہ حسرت کی زندگی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا زمانہ اور پھر اس زمانے میں ان کی اشعار، شاعری میں بدلاؤ اور اس کو اس زمانے کے عین بنانا، یہ ایک بڑی بات تھی جس پر حسرت کو ہر طرح سے شاباشی ملی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ سچے جذبات ملتے ہیں، سیاست، مذہب کی ترجمانی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کے اشعار فصیح اور بلیغ ہے۔ ان کے یہاں تراکیب کا دلکش استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی بحریں مترنم ہے، اور ان کے کلام میں چاشنی، لطافت اور مزہ آتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، حسرت کی مشہور و معروف غزل جو کہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، جس کا استعمال فلم نکاح میں ہوا ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے،
ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفعتن، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفعتن، اور دوپٹے سے تیرا وہ منہ چھپانا یاد ہے۔ بے رخی کے ساتھ سننا درد دل کی داستاں، وہ کلائی پر تیرا کنگن گھمانا یاد ہے۔ وقت رخصت الوداع کا لفظ کہنے کے لیے وہ تیرا سوکھے لبوں کا تھر تھرانا یاد ہے۔ آ گیا اگر وصل کی شب کہیں ذکر فراق، وہ تیرا رو رو کے مجھ کو بھی رلانا یاد ہے۔